الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، یقول، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اخاف علی امتی، فرمایا مجھے اپنی امت پر کسی بات کا اتنا خوف نہیں ہے، الا ضعف الیقین، مگر یقین کے کم ہونے کا خوف ہے کہ میری امت کے اندر یقین کمزور ہو جائے گا، انہیں رب پہ یقین نہیں رہے گا، رب پہ وہ یقین نہیں کریں گے، دنیاوی معاملات پہ، دنیاوی چیزوں پہ ان کا یقین زیادہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مومن کا سب سے بڑا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے، رب پر یقین کامل رکھنا چاہیے ہر معاملے میں، ہر چیز کے اندر ہمیں رب کے لیے ہمارے دل میں یقین کی پختگی، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ ہمارا رب ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دکھ میں بھی ساتھ ہے، ہمارے سکھ میں بھی ساتھ ہے، ہماری بیماری میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم صحت مند ہیں تب بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمیں ہماری تکلیفیں ہمارے اپنے اعمال کے سبب سے پہنچتی ہیں، ورنہ رب کی طرف سے ہر وقت وہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے، وہ ہمیں کرم نوازیاں عطا فرمانا چاہتا ہے، پر ہم اگر خود کمزوری دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر پھر ہماری اپنی کوتاہی ہے اور سزا کے ہم خود مستوجب ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف یقین کے کمزور ہونے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں اپنے یقین کو کامل بنانا چاہیے اور پختہ بنانا چاہیے کہ ہمارا رب ہے، ہمیں اپنے رب کے ہونے اور خیر اور شر کے اسی کی طرف سے آنے کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح دیگر چیزوں پہ یقین رکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ مضبوط ہمیں یقین اپنے رب پہ رکھنا چاہیے، اور یہی ہمارے آقا اپنی امت سے چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد وہ یقین کامل اپنے اندر پیدا کرے، اسے یقین کامل ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینک رہا ہے، جبرائیل امین آ کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے حضور کوئی بات عرض کرنی ہو تو بتائیے۔ فرمایا، جبرائیل، میرا رب مجھ سے میرے حال کو زیادہ جانتا ہے، میرے رب کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ مجھے کیا چاہیے، میرا رب مجھ سے میرے احوال کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین پر یقین یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ کافروں کے پاس رب بھی کوئی نہیں ہے نا، وہ یقین کس پہ کریں گے؟ وہ پتھروں پہ یقین کر کے سمجھے کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، ہمارا کام بنا دیتے ہیں، اور مومن ہو کے رب پہ یقین نہ کرے۔ اس لیے ہمارے کمزور ایمان لوگ دھوکہ کھاتے ہیں فراڈی لوگوں سے۔ یہ کل پرسوں ہمارے یہ مسجد کے پڑوس میں پڑوسی ہیں، پتہ چلا کوئی آیا ہے سبز چولا پہنے ہوئے، اور اس نے کوئی جنتر منتر پڑھا، کوئی ایک نلکی کے دھاگے کو کاٹا، پھر اس کو ایک بنا دیا۔ وہ خواتین بیچاری اس کے دو کہتا ہے، جی مجھے سونا اور پیسے دو تمہیں میں ڈبل کر دیتا ہوں۔ وہ غریب لوگ ہیں یہ ہمارے پڑوسی بیچارے، کوئی بالیاں اتار کے دے دی، کوئی پیسے دیے، اور بس اس نے ایسا کچھ پڑھ کے ان کی آنکھوں پہ وہ کچھ کیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ زیورات بھی لے گیا، پیسے بھی لے گیا، اور وہ وہیں پہ۔ وہ خدا کے بندو، رب پہ یقین رکھو۔ ایسے جنتروں منتروں میں کوئی کمال ہوتا تو پھر یہ خود اپنا ہی کچھ بنا لیتے، اپنے لیے ڈبل کر لیتے نا، جو تمہارا ڈبل کر کے تمہیں دینے لگے ہے۔ سب فراڈ ہے، اور لوگ اس فراڈ میں دھوکے میں مار کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب پہ یقین رکھیں، اور شارٹ کٹ ہمیشہ نقصان ہے کہ بندے کو شارٹ کٹ میں کہیں بندہ سمجھے کہ مجھے فائدہ ہونے لگا ہے، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
شارٹ کٹ میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ نے شارٹ کٹ رکھی ہی نہیں ہے نا، رب نے بالکل ایک سسٹم بنایا ہے، آپ اس سسٹم کے تحت چلے ہیں تو کامیاب و کامران ہیں، اور اگر وہ سسٹم نہیں ہے تو پھر ناکامی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر یقین کو پختہ کرنا ہوگا، یقین کو کامل بنانا ہوگا۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے یقین کو پختہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کامل ہمیں اللہ نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ